بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 88 سے 91 تک یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرمائی، یعنی سب لوگوں کو نکلنے کا حکم فرمایا، تو لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی گویا کہ تین قسم کے لوگ بنے۔ ایک وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، دوسرے وہ لوگ کہ جو حقیقی معنوں میں معذور تھے اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول بھی فرمایا اور حقیقتاً وہ معذور تھے، ان کا تذکرہ ادھر سے ہو رہا ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، یہ ادھر سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پیچھے بھی اور یہ درمیان میں بھی معذر جو معذور نہیں تھے لیکن عذر انہوں نے تراشا، گویا کہ ایک ہوتا ہے معذور اور ایک ہوتا ہے معذر۔ معذور کہتے ہیں اس بندے کو کہ جو حقیقی معنوں میں معذور ہو، اور معذر اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو عذر پیش کر رہا ہو لیکن حقیقی معنوں میں وہ بندہ معذور نہ ہو۔ آج کے اس سبق میں تینوں کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرمایا اور ذکر کیا، اگرچہ منافقین کا پیچھے بہت لمبی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ اس سے پچھلی جو آیات ہے اس میں منافقین کے بارے میں یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خوالف کے ساتھ، یعنی خواتین کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ایک گروہ ایسا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، رسول کا یہاں پر تذکرہ ان لوگوں کو اعزاز دینے کے لیے ہے، کیونکہ رسول تو کمانڈر ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہے، رسول نے تو جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے یہاں رسول کا جو تذکرہ ہے والذین آمنوا معہ، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے رسول کے ساتھ، تو گویا کہ یہ اعزاز دیا کہ جیسے رسول کا اس جہاد میں جو اخلاص تھا وہ اعلیٰ اکمل تھا، اسی طرح یہ جو ساتھ جانے والے تھے ان کا جو اخلاص تھا وہ بھی کامل تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں تبوک میں جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اور یہ تبوک یہ بالکل آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادوں میں سے آخری جہادوں میں سے ہے اور نفیر عام ہے۔ مدینہ میں جتنے بھی لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب ساتھ گئے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، پھر جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ گویا کہ یہ سارے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تبوک کے موقع پر جتنے بھی صحابہ تھے سب کو کیا دے دیا؟ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اولئک ھم المفلحون، اس میں یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، آپ جس کی تابعداری کرو گے، جس کے پیچھے چلو گے، تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تک پہنچے گا اور ہدایت پائے گا۔ اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری کہ بہتی ہے، من تحتہا
اس کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا اس میں، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن الرسول، یہ جو لیکن ہوتا ہے نا، یہ استدراک کے لیے، استدراک کا معنی ہوتا ہے مضمون بدل رہا ہوتا ہے، کہ پیچھے والے لوگ جو کر رہے ہیں اگلے والے لوگ اس کے بالکل الٹ۔ اب پیچھے سارا منافقین کا جنا تذکرہ تھا، اب بات کو الٹ کے لیکن الرسول، یہ اردو میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ مثلا دو دوستوں بڑے گہرے، جیسے صادق ہے، عامر ہے، یہ دو دوست ہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی صادق نہیں آیا، تو اگلے والے بندے کو یہ جو ہے نا ذہن میں آئے گا کہ بھائی صادق جب نہیں آیا نا تو ساتھ میں عامر بھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، صادق نہیں آیا لیکن عامر آیا ہے۔ وہ جو شبہ تھا نا اگلے بندے کو ذہن میں آیا، لیکن نے اس کا کیا کر دیا، اب پیچھے جو شبہات تھے کہ بھائی جانے والوں کی کیا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا اعزاز دیا، تو یہ ان کے لیے اعزاز ہے۔ لیکن رسول اور الرسول چونکہ الف لام ہے، یہ خاص رسول مراد ہے، ہر رسول نہیں۔ والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، جاہدوا جہاد کیا، بے اموالہم اپنے اموال سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اولئک لہم الخیرات یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اعد اللہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری بہتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب اور آئے المعذرون عذر پیش کرنے والے، عذر ہے نہیں، من الاعراب دیہاتیوں سے، چونکہ نفیر عام تھا، اور جیسے مدینہ کے شہر میں منافقین تھے، اسی طرح مدینہ کے مضافات میں جو دیہات تھے ان میں بھی منافقین تھے، اور نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی جو سلطنت حکومت ہے اس کے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں سب اس میں شامل ہوتے ہیں، شہری دیہاتی سارے۔ تو جہاں جو ہے نا شہریوں نے اپنے بہانے کیے، اسی طرح یہ بھی بہانے بنا کے آ گئے، لیؤذن لہم، تاکہ یؤذن اجازت دی جائے، لہم ان کے لیے، انہیں، وقعد الذین اور بیٹھے، الذین ان لوگوں کے ساتھ، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، کبھی بھی نہتا اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یا یہ جھوٹ، اور عین موقع پہ پیچھے ہٹ گئے، اور یا یہ جھوٹ کہ جو آ کے عذر پیش کر رہے ہیں وہ عذر حقیقی معنوں میں عذر ہے نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ، ان قریب، یصیب پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا،
منہم ان میں سے، سیصیب پہنچے گی کیا چیز؟ عذاب علیم دردناک عذاب۔ لیسا حرج، یہ لیسا کا اسم یہ ہے، لیسا کا اسم یہ ہے، لیسا حرج نہیں ہے کوئی الزام، لیسا حرج نہیں ہے کوئی، علی الضعفاء، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے، جیسے شرفاء شریف کی جمع ہے، نہیں ہے کوئی الزام جو حقیقی معنوں میں کمزور ہے۔ تبوک کا لمبا سفر ہے، بندہ ہے نہیں جا سکتا، پھر اس کے پاس ولا علی المرضى، بیمار ہے نہیں جا سکتا، ولا علی الذین لا یجدون، اور نہ ان لوگوں پر کہ جو نہیں پاتے ہیں ما ينفقون، جس کو وہ کیا کرے، خرچ کرے۔ سواری نہیں ہے، اتنا لمبا سفر بغیر سواری کے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر بغیر سواری کے کرے، اسلحہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ بھئی ہمیں آپ کوئی سواری دے دے، سامان جانے کا دے دے، ہم جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مطلب نہیں تھے حالات، جو تھے جتنا تھا وہ تو سارا جنا آپ نے تیاری کر لی تھی، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیسا نہیں، علی الضعفاء ضعیفوں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کرے۔ حرج کوئی الزام، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گنجائش سے بڑھ کر کسی کو مکلف جب نہیں ہے، بندے کی طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر کہتے ٹھیک کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات ذہن میں رہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ وہ خیر خواہی کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ اور اللہ اور رسول کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دل سے وہ اگر یہ ذہن میں رہے کہ بھائی مجھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دے دی، قوت دے دی تو میں بھی، اور ذہنی طور پر وہ پریشان ہو کہ بھائی مجھے، جیسے بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے پاس اتنے وسائل ہوتے کہ صحابہ میں سے جو لوگ پیچھے رہتے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی، اسلحہ نہیں ہوتا تھا، جوتے نہیں ہوتے تھے، میرے پاس اتنے وسائل ہوتے کہ میں یہ سارے وسائل ان کو دے کر ان کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتا تھا نا، تو میں کبھی بھی کسی غزوے اور سریے سے پیچھے رہتا نہ۔ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لیے رہتے تھے پیچھے کہ بھئی یہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، جب میں ان کے ساتھ رہوں گا نا تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے کے نہیں گئے، اب ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ان کی ان کو دل آزاری سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہتے تھے۔ تو صحابہ کا تو یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانے کے لیے عزم اور ان کی بہادری۔ اذا نصحوا للہ، جب وہ خیر خواہی کرے للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ ایک مشہور حدیث بھی ہے، آپ سب حضرات نے سنی ہوگی، الدین والنصیحہ، دین نام ہے کس کا؟ خیر خواہی کا، سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کس کے لیے؟ پھر آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ وللمسلمین ولائمۃ المسلمین، کہ بھئی اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور جو آپ کے حکمران ہیں ان کے لیے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے۔ اب اللہ سے خیر خواہی کا مطلب کہ اللہ پر یقینی کامل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہو، آپ سے محبت اور آپ کے ساتھ تعلق، اطاعت کا تعلق ہو، اور ائمہ مسلمین کے ساتھ کہ ان کی بات کو مانا جائے اور ان کی پیروی کی جائے، اور عام مسلمانوں کے لیے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ما علی المحسنین،
نہیں علی المحسنین احسان کرنے والوں پر، من سبیل کوئی راہ، یہ بھی الزام کے معنی میں، ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا بھی ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دھوکے بازی کرے، فراڈ کرے، اور یہ سمجھ رہے کہ میں تو کامیاب ہو رہا ہوں اور مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ دھوکہ۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے معاملات میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بس ہم تو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ مثلا زکوٰۃ والے معاملات میں کوئی ادھر سے ادھر کرتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر کرتا ہے، یہ اس طرح کے چیزیں کرا کے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ بھئی آپ نے دنیا کے آنکھوں میں تو جو ہے نا دھول دھونک دیے، لیکن نا اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو معاشرے میں منافقانہ رویہ ہے جو ہے نا ہم لوگوں کا، اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سورہ توبہ، اس میں ساری چیزیں، یعنی یہ قرآن ظاہری بات ہے ان لوگوں کے لیے صرف نہیں تھا، یہ قرآن تو ہمارے لیے بھی ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی مجھے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری ذمہ داریاں کیا کیا بنتی ہے۔ ہر بندہ اس جو ہے نا نظریے سے قرآن کریم کو پڑھے، سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔